شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی طلاق کی خبریں خاصی ان رہیں، مگر دونوں نے ابھی تک نہ تردید کی ہے نہ تائید کی ہے۔ اس حوالے سے ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ ثانیہ اور ان کے درمیان عمر کا جو حصہ چل رہا ہے یہ بنتا ہے ایج آف آئی تھنک 42، تو اس عمر کے حصے میں دونوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ یہ 12 سال پہلے کی پیش گوئی ہے۔ کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی، اس طرح سے ہے کہ بابر اعظم کا میں نے ہینڈ پرنٹ تو نہیں دیکھا، لیکن وہ ایک کیمپ پرنٹ کہتے ہیں، اس حوالے سے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ خوش نصیب آدمی۔ شادی کب ہوگی اس کی؟ جب لفظ شادی کا استعمال کرتے ہیں تو بابر اعظم کا تو پہلے ایک وہ چلتا بھی رہا ہے کہ کسی نے اس کو پالا، تو اب اس کی شادی کے بارے میں کیا کہا جائے۔ ماہرہ خان، مہوش شجاعت، صبا قمر، ان کے ستارے اب ماہرہ خان کو مائنس کر دیں، مولا جٹ سپر ڈپر ہونے کے باوجود مہوش شجاعت کا مستقبل تابناک دکھائی دیتا ہے، اور صبا قمر بھی اپنے آپ کو لائک وینا ملک منوانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور آگے چل کر اس کے سکینڈل بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور وینا ملک کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے ہاتھ پر دل دماغ کی ٹوٹی ہوئی لکیریں کبھی بھی سدھر جانے کا پتہ نہیں دیتی۔ 2023 میں پاک بھارت تعلقات میں کوئی بہتری آنے کا امکان ہے؟ اس طرح سے ہے کہ میرا آرمی چیف ٹھوک کے رکھے گا جس طرح سے ٹھوک کے رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ جہانگیر ترین اور علیم خان کا مستقبل کیا دیکھ؟ اچھا، جہانگیر ترین کے بارے میں اس طرح سے ہے کہ میں نے باقاعدگی سے شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے ریفرنس سے جو بات میں کروں گا وہ آن دا ریکارڈ ہے کہ ان سے میں نے جہانگیر ترین سے کہا، جو میری فیس بک پر بھی موجود ہے، کہ شاہ محمود قریشی آپ سے ایسا ہاتھ کرے گا کہ ہاتھ لگاتے رہ جائیں گے، اس لیے کہ شاہ محمود قریشی کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر ہے، اور دل دماغ کی ایک لکیر والوں کے ساتھ جب آپ کوئی بھی بھاؤ تاؤ کرتے ہیں تو 100 سال گزر جانے کے بعد بھی خسارہ اس کا ہوتا ہے جس کی 2 لکیریں، ایک لکیر والے کو کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ اور پھر جہانگیر ترین کو تو ہوا۔ اب آئیے علیم خان کے بارے میں۔ علیم خان سے جب میں ملنے کے لیے گیا نہیں بلکہ بھیجا گیا، اور میں نے اگر کہا کہ وہ چیف منسٹر آف پنجاب نہیں بن سکتے، واللہ عالم بالصواب، میں 6 بار ان کے پاس کہنے کے باوجود نہیں گیا کہ ان کا ہاتھ دیکھ کر کیا میں ان کو کہوں کہ آپ چیف منسٹر نہیں بن سکتے۔ پھر اس کے بعد بیہائنڈ آف سکرین جو چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا باخبر ہوں، لیکن مستقبل کے حوالے سے جو ان کو بتایا گیا تھا تب ایج آف 51 اینڈ ہاف 2 عمر کے اس حصے تک سن 2021 اور 22 بنتا ہے، جس میں وہ اربوں ڈالر کماتے ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہے علیم خان۔ حمزہ شہباز شریف کا مستقبل کیا دیکھ؟ ان کے بارے میں باقاعدگی سے ایک لفظ استعمال کیا تھا پنجاب کے حوالے سے، ایک اپنا چھوٹا سا رول پلے کریں گے، اور یہ 10 سال پہلے کا کلپ نہیں، 5 سال پہلے کا کلپ تھا، اور مستقبل کے بڑے آدمی ہیں۔ کیا مستقبل میں پارٹی کی باغ ڈور سنبھالیں گے؟ وہ بھی مجھے ہاتھ دکھانے سے تھوڑے سے گریزاں ہیں، کیوں یہ میں نہیں جانتا۔ کیا دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے دکھائی دیتے ہیں؟ میں دعا گو ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب بننا کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں ہے ان کے لیے۔ 2023 کا لکی نمبر، لکی پتھر اور رنگ کون سا ہوگا؟ رنگوں کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا، رنگوں سے قسمت نہیں بدلی جا سکتی، اس بات کو یاد رکھیے۔ نمبر 2، پتھر سے اگر قسمت بدلی جا سکتی تو وہ بیچارہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے نا ہر قسم کے پتھر لگا کر، سب سے پہلے وہ اپنی قسمت بدلتا۔ 2 طرح کی تقدیریں ہوتی ہیں، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مقید۔ جو قسمت میں لکھا گیا یہ بدلتا نہیں، لکیریں انسان کے تابع ہیں، انسان لکیروں کے تابع نہیں۔ کبھی اپنا ہاتھ یا ذائچہ دیکھا اور کوئی صدمہ یا بری خبر کا سائن ملا ہو تو کیا کرتے؟ میں نے جب پہلی مرتبہ ایک دشناس کو ہاتھ دکھایا تو اس نے مجھے کہا کہ تم MNA MP بن جاؤ گے۔ 1988 میں میں نے کوشش کی الیکشن لڑنے کی، 90 میں میں نے باقاعدگی سے انٹرویو ہوا، اور پھر میاں صاحبان نے ٹکٹ نہیں دیا، لیکن میں نے قسمت آزمائی کی۔ پھر اس کے بعد مجھے اس بات کا جنون ہوا کہ یہ جو ہاتھ پر لکیریں ہیں، اگر میرے ہاتھ پر یہ تھی تو میں بار بار ناکام کیوں ہو رہا ہوں؟ تو پھر میں نے اس میں دلچسپی لے کر ان کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک خاص عمر کے حصے میں مجھے جا کر پتہ چلا کہ جو میرے ہاتھ پر شہرت کی لکیر پائی جاتی ہے، اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ میں جس کام کو ذریعہ رزق بناؤں گا اس میں شہرت ملتی ہے، میرے ہاتھ پر عوامی مقبولیت نہیں۔ تو آج نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک کے حوالے سے جو دنیا بھر میں جانا جاتا ہوں، وہ میں اپنے پروفیشن کے حوالے سے جانا جاتا ہوں، میرے پاس عوامی مقبولیت نہیں ہے۔ تو کیا آپ کو بھی اپنے آنے والے حالات کا پہلے سے علم ہوتا ہے؟ اس طرح سے ہے کہ اپنا حکیم کوئی نہیں ہوتا، نمبر 1، اور میرے یہ اصول میں شامل ہے، میں نے کبھی اپنی کسی بیوی کا، کبھی اپنے کسی بچے کا، کبھی
ان لوگوں کا جن سے میں محبت کرتا ہوں، اپنے پوتے پوتیوں کا، کسی رشتہ دار بہن بھائی کا ہاتھ نہیں دیکھا، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں خوشی کی خبر لوگ سننا چاہتے ہیں، تو میں اپنوں کی ان کے ہاتھ پر بری خبر سننے کے بعد یا دیکھنے کے بعد شاید نہ سو سکوں، اس لیے نہیں دیکھتا۔ آپ نے بہت سے لوگوں کے ہاتھ دیکھے، کوئی ایسی شخصیت جس کا ہاتھ دیکھنے کی خواہش آپ رکھتے ہوں؟ اللہ کرے کہ میرے ہاں کوئی ایسی خواہش پیدا ہو تو میں باقاعدگی سے ریکویسٹ کروں گا، اور آج تک میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں پر کوئی جادو ٹونا ہوا ہو یا بیماریاں زیادہ حملہ آور ہوتی ہوں، ان کے ہاتھوں میں کیا چیز مختلف ہوتی ہے؟ کبھی کسی ماہر نفسیات سے ملیے گا، خاص طور پر سائیکیٹرسٹ سے جا کر ملیے گا، تو آپ کو وہ جو سمٹم آف اینگزائٹی ہیں وہ سارے کے سارے بتائے گا جو سمٹم آف جادو ٹونا پیر فقیر بتاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جادو ٹونے کا ڈھونگ ہے نا، یہ ایک رواجن بن چکا ہے۔ بعض لوگ ہر ناکامی کو قسمت یا مقدر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ بہت اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جب پہلی غلطی کرتا ہے نا، اسے خیال یہ رکھنا چاہیے کہ میں نے غلطی کہاں کی ہے اور کہاں ہوئی، اسی پر فوکس کرنے کے بعد پھر اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو وہ دوبارہ کسی اہل عقل سے پوچھے کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے۔ جب وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ غلطی کسی کی وجہ سے تو نہیں ہوئی، یہ وہم اور انگزائٹی کی پہلی سٹیج، جب وہ چاروں طرف دیکھتا ہے کوئی اسے نظر نہیں آتا تو وہ پھر تیسری اس سٹیج پہ چلا جاتا ہے جس کی آپ فرما رہے ہیں کہ میرے کوئی گناہ دی شامت نہیں، اور یہاں سے اس کا ڈس آرڈر شروع ہوتا ہے، اور اس ڈس آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر اسے ماہر نفسیات کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، پیروں فقیروں کے پاس بھی جاتا ہے، جادو ٹونے یہ وہ پتہ نہیں اس کو کون کون سے خیالات ہیں جو تنگ کرتے ہیں۔ کیا وقت کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی لکیریں بدلتی بھی ہیں؟ لکیریں بدلتی ہیں، سائن نہیں بدلتے۔ یہ جو ہماری سوچ یا ذہنی کیفیت ہوتی، کیا ان کا بھی ہماری لکیروں پر کوئی فرق پڑتا ہے، اثر ہوتا ہے؟ سارے ویلے بادشاہ ہوندے، وہ سوچ دے بیٹھے رہندے کہ اسی بادشاہ بننا ہے، تو انہاں دی سوچ دے مطابق کو کام نہ کر دے تے بادشاہ بن جاندے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن، کیا اس کا بھی ہماری زندگیوں میں کوئی اثر ہوتا ہے؟ اچھا، اس کا تعلق موسموں سے ہے۔ سیارگان کی ایک باقاعدہ رول ہے، رولنگ سرکل ہے۔ اب یہ نجومیہ نے اپنے کھاتے ڈالا ہے اپنی صداقت کو بیان کرنے کے لیے۔ ان شخصیات کو کوئی پامسٹری کے حوالے سے مشورے دیں۔ عمران خان، اگر وہ اپنے جذبات پر کنٹرول کرے تو اچھا لیڈر بن سکتے ہیں۔ صدر عارف علوی، ہر بات سوچ سمجھ کر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نواز شریف، بہترین لیڈر ہیں اور سیاست کرنا جانتے ہیں۔ جب وہ جانتے ہیں تو میں ان کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں۔ شہباز شریف، شہباز شریف کے بارے میں کچھ کہنے سے گریزا ہوں۔ آصف علی زرداری، آصف علی زرداری اپنی اننگز کھیل چکے۔ بلاول بھٹو، بلاول بھٹو زرداری بہترین سیاستدان بننے کی اپنے اندر کوالٹی رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا کہوں، مولانا صاحب بڑے ہی قابل احترام ہیں۔ مریم نواز، مریم نواز زبردست قسم کی پولیٹیشین اور کراؤڈ پولر ہیں۔ حمزہ شہباز، مستقبل کے بڑے باصلاحیت قسم کے نوجوانوں کے راہبر۔ چودھری پرویز الہی، کمال کی شخصیت، زبردست آدمی اور زیرک سیاستدان۔ جہانگیر ترین، روپے کے بنیاد پر سیاست نہیں بزنس ہوتا۔ شان شاہد، شان شاہد اپنی اننگز کھیل چکے، ہمایوں سعید، زیادہ اچھی رائے نہیں، باقی راوی لکھتا ہے سب چین۔ میرا، میرا ہے، اور میرا کو اسی طرح سے انگلش بولتے رہنا چاہیے جس طرح سے وہ بولتی ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، بہت اچھا لگا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت بہت شکریہ۔ اچھی یادیں لے کے جا رہے ہیں۔ بھٹی صاحب میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔